میری انتہائی گزارش یہ ہے کہ میرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کے صدر جناب لطیف اکبر صاحب، اسپیکر قانون ساز اسمبلی، اور اس خوبصورت مجلس کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جناب چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما جناب مولانا سید یوسف صاحب امیر JUI آزاد جموں کشمیر، اور جناب ڈاکٹر نجیب نقی صاحب مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، جناب آج کی اس تقریب کے میزبان اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر جناب سردار حسن ابراہیم خان صاحب، سردار جاوید نثار صاحب، اور اس طرف اس طرف پیچھے بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اور اس طرف بیٹھی میری بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب جو ہے، اگرچہ یہ یوم آزاد کشمیر کا 77 یوم تاسیس ہے، فاؤنڈیشن ڈے ہے، آزاد کشمیر کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں اور تمام تحصیلوں میں یہ جو ہے وہ یوم تاسیس کی تقریبات جو منائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں کی اس تقریب کا جو ہے اس کی اہمیت ہے، جو ہے اس کی افادیت، وہ کچھ اور ہے۔ مجھے اگرچہ آج مظفر آباد سے بھی انویٹیشن تھی، کوٹلی سے بھی تھی، پھر نیشنل پریس کلب والوں نے اور پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی والوں نے جو ہے وہ نیشنل پریس کلب میں بھی ایک تقریب رکھی، وہاں بھی دعوت تھی، لیکن میں نے سردار حسن ابراہیم صاحب سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی تقریب کی جو اہمیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے جو ہے وہ پھولوں کی سیج کی کانٹوں کے جو ہے وہ جال جو ہے اس کا راستہ چنا، اور اس وقت جو ہے وہ 19 جولائی کو 47 کو پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اپنی تقدیر کا فیصلہ جو ہے انہوں نے اپنے سیاسی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا تھا 19 جولائی 1947 کو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو معرض وجود میں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی ملت کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے، اس کو جتنا بھی اخراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھے، اور ہم اس کے راستے پر چل کے انشاءاللہ جو ان کا ویژن تھا کہ ہم پوری ریاست جموں کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لاحق کریں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ ان کا خواب جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی غازیوں، شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے، اور یہاں جو ہے وہ آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ دن دور نہیں جب یہ آزادی کا جو پرچم ہم انشاءاللہ تعالیٰ سری نگر کی چوکی پہ لہرائیں گے۔ یہاں مولانا سید یوسف صاحب نے بات کی کہ یہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی، پاکستان کے 4 صوبوں میں بھی جو ہے وہ تقریبی عناصر جو ہے وہ مملکت خودآزاد پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ایسا کام کیا جو انشاءاللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک جو ہے دنیا کے نقشے پہ قائم کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ہنری کسنجر جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، ان کی سوانح عمری ہے، اگر آپ میں سے کسی نے نہ پڑھی ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے کہا بھٹو صاحب اگرچہ کٹھے پڑھتے رہے امریکہ میں تو وہ دوست بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم دوست ہیں بٹ ٹوڈے آئی ہیو کیم ہیئر ایز دا سیکریٹری آف اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ود اے اسپیشل میسج فرام پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن۔ تو بھٹو صاحب نے کیا کہا کہ کیا میسج ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے راستہ چن لیا ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا، میں آج صدر نکسن کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کو رول بیک کر دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس لیے
کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہوئے ہیں اور ہندوستانی جو سوچ ہے اس نے ہمیں ان کا جو انضباطہ ذہن ہے اس نے آج تک ہمیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور وہ جو ہے وہ ایک نیوکلیر طاقت بننے والے ہیں۔ اگر ہم نیوکلیر طاقت نہ بنے تو وہ کسی بھی وقت ہم پہ چڑھ دوڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پیچھے، اس راستے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اس نے رچرڈ نکسن نے وہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ میں نے کہا مسٹر بھٹو دین ٹیک ون تھنگ ان یور مائنڈ that if you don't roll back the nuclear program, the United States of America will have no option left but to make a horrible example of you. کہ اگر آپ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹے تو امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے کہ آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا مجھے قبول ہے، willing to face all the consequences، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ قیامت تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان قیامت تک جو ہے دنیا کے نقشے پہ قائم و دائم رہے گا، اور یہاں سازشیں ہوں یا کسی اور صوبے میں ہوں یہ کبھی بھی جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے قاضی ملت کی قیادت میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی وہ فیصلے پہ قائم رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔